السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے وادی تیرہ کے متعلق پہلی قسط جو ہے وہ ابھی نشر کی تھی۔ اب ہم آتے ہیں دوسری قسط میں، اور جیسے ہم نے پہلی قسط میں آپ کو تمام ڈیٹیل بتائی تھی، ہم یہاں بھی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیں کہ اس سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا وہ تھا وادی تیرہ میں محل وقوع، اور وادی تیرہ کی تاریخ، پھر وادی تیرہ کے قبائل، اور پھر وادی تیرہ کا افغانستان سے تعلق۔ وادی تیرہ کا معاشی ڈھانچہ اب ہم ڈسکس کریں گے، جس میں پھر ہم یہاں کے معاشی حالات، منشیات کا یہاں پہ کیا عمل دخل ہے، اسلحہ کا کیا عمل دخل ہے، سمگلنگ کا کیا عمل دخل ہے، ان تمام کے اس علاقے پہ اثرات کیا ہیں۔ آئیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وادی تیرہ جو کہ ہم نے بتایا آپ کو خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کا ایک علاقہ ہے، ایک پسماندہ اور قبائلی علاقہ ہے، جس کا معاشی ڈھانچہ بنیادی طور پر زراعت، مویشی اور محدود تجارت پر مشتمل ہے۔ اس کی معاشی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ زراعت کے حوالے سے بیسیکلی اگر ہم دیکھا جائے تو زراعت ہی یہاں کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہاں کے باشندے مکئی، جو اور کچھ سبزیوں کی کاشت کرتے ہیں، تاہم پانی کی کمی اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کی عدم دستیابی کی وجہ سے ناہموار زمین بھی ہے، اور جس کی وجہ سے بہت محدود پیداوار یہاں پہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھار جو بارش ہوتی ہے تو اس کے اوپر کھیت اور کھلیان جو ہے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ آبپاشی کا نظام بھی تقریباً نہ ہونے کے یہاں پہ برابر ہے۔ پھر یہاں کے لوگ جو ہے مویشی پالتے ہیں اور اس سے اپنی آمدن حاصل کرتے ہیں۔ بھیڑیں، بکریاں، گائے، دیگر جانور جو ہیں یہ پالے جاتے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، اس کے علاوہ وادی تیرہ کا معاشی ڈھانچے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دہشت گردی کا یہاں پر کیا اثر ہے، ہم اس کو دیکھ لیں۔ اس سے پہلے ہم ذرا بے روزگاری اور غربت کا تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ وادی تیرہ میں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے، کیونکہ صنعتی سرگرمیاں نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں پہ۔ نوجوانوں کے لیے ملازمت کے مواقع بہت نہ ہونے کے برابر ہی آپ سمجھیں، محدود کیا کہوں میں اسے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی عوام جو ہے وہ عسکری گروہوں کی طرف راغب ہوتی ہے اور دہشت گردی کی طرف جاتے ہیں۔ غربت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو معاشی ڈھانچے کو مزید کمزور کر رہا ہے۔ دہشت گردی، جیسے میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ دہشت گردی کا بھی یہاں کی معیشت پہ بہت زیادہ اثر ہے۔ دہشت گردی اور عسکری سرگرمیوں کی وجہ سے تیرہ کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ فوجی آپریشنز ہوئے ہیں، دہشت گردوں کی موجودگی کی وجہ سے کئی خاندان نقل مکانی کر گئے یہاں سے۔ زرعی سرگرمیاں اور مقامی تجارت بھی بہت زیادہ متاثر ہے۔ نقل مکانی کی وجہ سے بہت سارے کھیت کھلیان جو ہیں وہ اجڑ گئے ہیں اور کاروبار بند ہو گئے ہیں۔ حکومتی امداد اور ترقیاتی منصوبوں کی اگر ہم بات کریں تو وادی تیرہ میں ترقیاتی منصوبے بہت محدود تعداد میں موجود ہیں۔ پاکستانی حکومت اور فوج نے کچھ ترقیاتی کام کیے ہیں، جیسے کہ سڑکوں کی تعمیر ہوئی ہے، اسکول بنے ہیں، کچھ اسپتالوں کی بحالی ہوئی ہے، لیکن یہ انتہائی ناکافی ہے۔ علاقے میں بنیادی ڈھانچے کی کمی ہے اور سیکورٹی مسائل کی وجہ سے علاقہ بہت سست معاشی سرگرمیوں کا سبب بن رہا ہے۔ منشیات کے کاروبار کی اگر ہم بات کریں تو وادی تیرہ میں منشیات کی تاریخ بہت دور تک جاتی ہے۔ یہاں بھی منشیات کی کاشت اور تجارت عرصہ دراز سے چل رہی ہے۔ خاص طور پر بھنگ، جس کو کینبس بھی کہا جاتا ہے، اس علاقے کی معیشت کا ایک اہم حصہ رہی ہے اور اب بھی ہے۔ غیر قانونی طور پر چرس، یا جس کو حشیش بھی کہا جاتا ہے، اس کی تیاری اور فروخت عام ہے یہاں پر۔ 2016 تک خیبر ایجنسی، جس کا یہ حصہ ہے وادی تیرہ، منشیات کی پیداوار اور خرید و فروخت کے لیے ایک اہم مرکز تھا۔ محکمہ زراعت کے مطابق وادی تیرہ میں 32,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ زیر کاشت ہے، جن میں سے 80% پر بھنگ اگتی ہے۔ جناب 80% بھنگ کی کاشت ہوتی ہے، جبکہ 6% پر سبزیاں اور باقی اجناس اور باغات ہیں۔ اندازہ آپ کر لیں۔ بھنگ اور چرس کی کاشت کی اگر ہم بات کریں، وادی تیرہ کے کسانوں نے روایتی طور پر بھنگ کی کاشت کی ہے، کیونکہ یہ ایک منافع بخش فصل رہی ہے۔ تاہم 2018 میں قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد پاکستان کے جب قانون یہاں پر نافذ ہوئے ہیں، اس وجہ سے منشیات کی کھلی تجارت اب پہلے جیسی تو نہیں رہی، لیکن بہرحال ختم بھی نہیں ہوئی، بہرحال ہو رہی ہے، لیکن وہ پہلے والی بات نہیں رہی ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ خفیہ طور پر یہ کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کے کچھ لوگ منشیات کی تجارت کو اخلاقی، معاشرتی، دینی اور مالی سطح پر ناجائز بالکل بھی نہیں سمجھتے، وہ ان چیزوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہ لا علمی اور لا علمی، اس بندے کو ہم کیا کہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ آج تک کیا ان علاقوں کو یہ نہیں بتا سکے
کہ یہ چرس ہو گئی، یہ افیم ہو گئی، یہ حشیش ہے، یہ جو سارا کچھ ہے یہ حرام ہے اور ان کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ چلیں اللہ تعالیٰ خیر کرے جی۔ وادی تیرہ میں اگر ہم دیکھیں منشیات کی موجودہ صورتحال تو سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے اب ان لوگوں نے اپنا کام جو ہے وہ بھی سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کرنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ کہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے۔ 2016 سے لے کے 2022 تک چرس کی قیمتوں میں کافی کمی واقع ہوئی۔ پہلے یہ 60 سے 70 ہزار روپے کی کلو ملتی تھی، اب اس کی قیمت 10 سے 12 ہزار روپے آ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب رجحان تھوڑا سا چینج ہونا شروع ہے اور متبادل جو کاشت ہے اس میں زعفران کی کوشش کی گئی ہے، ادویاتی جڑی بوٹیوں کی کاشت اور مشروم کے اوپر یہاں پہ اسپیشل کام کیا گیا ہے۔ مشروم کی تو یہاں پہ اچھی پیداوار لی جا رہی ہے لیکن زعفران کا جو ہے وہ اتنے کامیاب نہیں رہا۔ پھر وادی تیرہ میں منشیات کی اسمگلنگ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ وادی تیرہ کی سرحد افغانستان کے صوبہ کیونکہ ننگرہار سے ملتی ہے تو منشیات کی پیداوار کا ایک بہت بڑا یہ مرکز ہے۔ اس سرحدی قربت کی وجہ سے وادی تیرہ جو ہے اسمگلنگ کے لیے ایک اہم راستہ ہے۔ پاکستان نے اب کیونکہ اسمگلنگ کے اوپر بھی بہت زیادہ پابندیاں لگانی شروع کی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی ان علاقوں میں دوبارہ سر اٹھانے لگی ہے، کیونکہ ان کی ہم نے منشیات کا کاروبار بھی ہم نے خراب کیا ہے، ان کے اسلحے کا کاروبار بھی خراب کیا ہے، اور اب ہم جب ان کی اسمگلنگ کے اوپر بھی ہم نے پرابلم کریٹ کرنا شروع کی ہیں تو اب انہوں نے زیادہ شدت کے ساتھ پاکستانی فوج اور پاکستان کے عوام کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ غیر قانونی اسلحہ آپ جانتے ہیں 2021 کے بعد جب سے امریکہ گیا اور ان کا اسلحہ وہ چھوڑ گیا یہاں پہ تو وادی تیرہ میں بھی یہ آپ کے اسلحہ آزادانہ فروخت ہو رہا ہے۔ اچھا، وادی تیرہ میں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ یہ منشیات ہو گئی، یہ اسلحہ ہو گیا اور یہ اسمگلنگ کا جو کام ہے اس نے بہت زیادہ کام خراب کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فتنۃ الخوارج جو ٹی ٹی پی ہیں ان کو ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت سے جو فنڈ حاصل ہو رہے تھے اور جو انڈیا سے ان کو مدد مل رہی تھی اس کی بنا پر اب یہ پہلے کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ ابھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال پاکستان نے اب ان کے خلاف یہاں پہ جارحانہ اقدام اٹھانا شروع کیے ہیں۔ ہماری آنے والی قسطوں میں انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ آج تک لیے کافی، انشاءاللہ پھر تیسری قسط میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔